چلے جو ہو کہ شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اے رائے حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ ناظرین، آج پنڈ سلطانی میں ایک نوجوان نیک محمد شعیب افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کی تدفین اور سلامی اور آخر میں اس کے عزیز و اقارب اور والد سے جو گفتگو ہوئی ہے اٹک ٹوڈے نیوز کی، وہ اپنے ناظرین کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ناظرین، پنڈ سلطانی اڈہ پر شہید کی میت پہنچنے پر پنڈ سلطانی کے عوام ان کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کر رہے ہیں۔ یہ رات گئے کے مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بڑے ہی انہوں نے شہید کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گاڑی جو ہے وہ پھولوں کی پتیوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ استقبال انہوں نے کیا ہے جی۔ یہ ہے لاری اڈہ پنڈ سلطانی کے مناظر جو آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ منافقین کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور ایک اور موقع پر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حتی تضع الحرب اوزارہا، اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے۔ دنیا بڑی جنگوں کی بجائے گوریلا وار کا شکار ہے، بالخصوص امت مسلمہ۔ اور آج ہم ایک شہید کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں حضرات عزیز وقار۔ شہادت کا یہ وہ مقام ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے محبوب کی امتیوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، مجاہد کی ایک رات جو اس نے میدان جہاد کے اندر گزاری وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس مجاہد نے ایک رات جم کر میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں گزاری، 60 سال کی اس کی نمازوں سے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی آنکھیں، جس میرے امتی کی آنکھیں میدان جہاد میں جاگتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اور حضرات عزیز وقار، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مجاہد جس کے قدم جہاد میں غبار آلود ہوئے، اللہ رب العزت نے ان قدموں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا۔ یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں جو میں آج آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ناز کے حوالے سے رکھ رہا ہوں،
یہ سب ہمارے اس عزیز، ہمارے اس بھائی، ہمارے اس شہید وفا کے لیے ہو بہو صادق و سچی آتی ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس آدمی نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا وہ ایسے ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو، تمام انسانوں کو بچایا۔ حضرات ذی بکار سنگلاخ پہاڑوں پر، تیراکی اور وادیوں میں اور ان جنگلات میں، برفانی علاقوں کے اندر وہ گلیشیئر جو ڈمسم گلگت کے ہیں یا یہ وانا وزیرستان افغانستان کے بارڈر، ہمارا دشمن بھیس بدل کے جو ہمارے شہروں کے امن و سکون کو غارت کرتا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ان کے ساتھ بھی لڑائی کا حکم دیا، اور آج ہماری افواج پاکستان یہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتی ہے تو ہم چین کی نیند سوتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مدارس کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی خانقاہوں کے اندر درس تصوف دے رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ مجاہد جو میدان جہاد کے اندر اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہا ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار رب کو، رب کے محبوب کو معلوم ہے کہ ان کے یہ جو لمحات ہیں انہوں نے امن و سکون دیا ہے پوری انسانیت کو، پورے اس مملکت کی سرحدوں کو۔ شوق شہادت ہر کسی کو ہے، اور جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دعا دی وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تم اپنی دعاؤں میں زندگی میں ایک بار یہ اخلاص پیدا کر لو کہ اے رب ذوالجلال مجھے میدان جہاد کا مجاہد بنا، مجھے میدان جہاد میں دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور حضرات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ شوق شہادت اور ہے، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کے سینے کے اندر شہادت کا شوق نہیں؟ شہادت کا جذبہ اور ہے، اور شہادت کا مقام اور ہے۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے جن کی ساری زندگی گھوڑے کی پشت پر گزری، اور جب شام کے ان بارڈرز پر دشمن سے مقابلہ کرتی ہوئی ایک طرف 60,000 کی فوج ہے اور آپ نے اس کے مقابلے میں صرف 30 عرب کے مجاہدین کا انتخاب کیا، نام لے لے کر ان کو بلایا، اور پھر جب ان کو روانہ کیا تو انگشت بدنداز سے سارے کہ یہ 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ 30 کیسے جائیں گے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان 30 نے حالات کا رخ بدل ڈالا، اور پھر حضرات ذی وقار وہ 30 ایمان سے مزین ہو کر، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت میں جب نکلے تو انہوں نے دریاؤں کو بھی اوپر سے چلتے ہوئے پار کیا۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہی خالد بن ولید آپ اپنے بستر پر ہیں، صحابہ کرام جمع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے، صحابہ کرام قریب آتے، آپ کے رازدان آپ کے قریب آ کر عرض کرتے اے خالد ساری زندگی آپ نے گھوڑے کی پشت پر گزار دی، کوئی آپ کے جسم کا ایسا حصہ نہیں جس پر تلوار تیر یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن آپ یہاں بستر مرگ پر رو رہے ہیں، ان آنسوؤں کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں میں ان دردوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں ان زخموں کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اگر رو رہا ہوں تو صرف ایک دل میں حسرت لے کر جا رہا ہوں کہ میں ساری زندگی گھوڑے کی پشت پر لڑتا رہا، ایک خطا ہوئی مجھ سے حالت کفر میں، اوت کے دامن میں، میں ساری زندگی اس کا بدلہ چکاتا رہا، لیکن آج افسوس کہ اپنے بستر پر مجھے موت آ رہی ہے۔ حضرات ذی وقار یہ حسرت لے کر جانے والے ان آنسوؤں کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت و قیمت ہے، ہم تو وہ آنسو بھی نہ بہا سکے، اور اس نے ہمارے بھائی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی جو قیادت و سیادت ہے عسکری، اس وقت مملکت خدا داد پاکستان میں ہماری افواج پاکستان ہمارے عسکری اداروں کے پاس ہے۔ ناظرین صف بندی مکمل ہو چکی ہے اور شہید کا نماز جنازہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اٹارلی سینٹر اٹک کی 3 ٹریننگ ریجمنٹ کا چاقو چوبند دستہ شہید کی میت کو تدفین کے لیے لے جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہیں نائک محمد شہیب پنڈ سلطانی شہید کے۔ اب ان کی میت جو ہے وہ تدفین کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ یہ مناظر ہیں جی، آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہیں شہید محمد شہیب پنڈ سلطانی کے، جو گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ سے جامِ شہادت نوش کر گئے تھے۔ ان کی میت جو ہے وہ تدفین کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ تدفین کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ مناظر ہے آپ کو دکھا رہا ہوں، پاک فوج کے دستہ یہاں موجود ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے بھی اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ یہ مناظر ہیں نائک شہیب احمد شہید کے، جو آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ ناظرین، اٹارلی سینٹر اٹک کی 3 ٹریننگ ریجمنٹ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی ہے۔ اب پھولوں کی چادر جو ہے وہ چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نائک محمد شہیب شہید جو گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے وزیرستان کی طرف، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے پنڈ سلطانی گاؤں، جس کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ پھولوں کی چادر چڑھانے کا عمل مکمل ہوا ہے، اب شہید کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ یہ اب دعا کا عمل شروع ہو گیا ہے، تدفین مکمل ہو گئی ہے، سلامی بھی ہو گئی ہے اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی ہے۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں چاقو چوبند دستے کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ یہ مناظر ہیں نائک محمد شہیب شہید کے، جس کی آج پنڈ سلطانی میں گاؤں میں تدفین کا عمل مکمل ہوا ہے جی۔ اٹارلی سینٹر اٹک کے میجر محمد علی حیدر شہید کے والد کو پاکستانی پرچم پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں۔ میجر محمد علی حیدر شہید محمد شہیب کے والد سے افسوس کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس موقع پر میں نے شہید کے والد میجر محمد علی حیدر اور ان شہید کے ماموں اور دیگر افراد سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ حالات تو آپ کے سامنے ہیں، دشمن نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ میرا بیٹا جو ہے، مجھے یقین تھا کسی ایسی جگہ پر اس کو وقت موقع ملا تو جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے وہی کیا جس کے اس پر مجھے یقین تھا۔ میں دعا گو اس کے لیے کہ اللہ اس کا مغفرت فرمائے اور اس کی یونٹ پر
جو اس کی یونٹ ہے، جو جوان ادھر ہیں، میں اس سے پوچھا کرتا تھا کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہے، آپ نہیں تو بتا رہے ہو۔ وہ مجھے فون پر کہتا جی سارے ٹھیک ہے، تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا اگلا جان بہت ہی اچھا بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فعل اور اپنے فضل و کرم نہ جناب۔ آپ خود بھی صوبیدار میجر ریٹائرڈ ہوئی ہیں، فوج کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، فوج بڑی آج قربانیاں دے رہی ہے، آپ کے بیٹے نے بھی قربانی دی ہے، آج بیٹے کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس لائن پر مجھے نہ لائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ وہ میرا بیٹا چھٹی آتا تھا نا، صبح اٹھ کر آ جاتا تھا میری چارپائی پر، ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا، اور پھر رات کو پچھلا ٹائم جو ہوتا تھا رات کو سارے اپنے بیڈ پر چلے جاتے تھے، وہ 1 بجے تک 1:30 بجے تک جب میں سو نہ جاؤں، کہ میں بیمار تھا تو میرے ساتھ گپ شپ کرتا تھا۔ تو اب میں ایک ہی تسلی ہے مجھے، اور وہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اسے جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کوئی محل ٹائپ۔ نبی پاک کے ویسے بھی وہ دیوانہ تھا، عاشق رسول تھا، جو پانچتن پاک کا بھی اس سے ماننے والا، جنہوں میں رنگ کیا کرتا تھا کہ محرم آ گئے ہیں، محرم پر کنجوسی نہیں کرنی ہے اور اللہ کے نام پر دینا ہے۔ تو ہم محرم میں نفل بھی پڑھتے تھے اور جو کچھ ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ سر آپ نے آج سلامی پیش کی ہے، خود بھی آپ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، فوج قربانیاں دے رہی ہے، کتنا مرال پبلک میں فوج کا جا رہا ہے ان قربانیوں کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں میجر محمد علی حیدر، پاک آرمی کی طرف سے، اٹلی کی طرف سے نائک شعیب، ان کے والد صاحب اور ان کی فیملی کو آج اس عظیم قربانی پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ ٹھیک، ہمیں یہ بات جو ہے پتہ ہوتی ہے تمام پاکستانیوں کو، خاص طور پہ پاک آرمی کے تمام جوانوں کو، کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں، اس ملک کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور جوش و ولولہ سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اگر ہم صرف روزانہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد اگر ہم بطور پاک فوج کا سولجر اگر ہم یہ نیت باندھیں کہ ہم دنیا کا واحد ایک ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے ہم سولجر ہیں، ہم اس کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کی راہ میں ہم اپنی ڈیوٹیاں ایمانداری کے ساتھ اس نیت کے ساتھ ہم باندھیں، تو میں کہوں گا کہ ہمارا روزانہ دن ہمارے پاک فوج کے جوان کے لیے، سردار صاحبان کے لیے، افسران کے لیے جہاد سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک، اور آج کی یہ جو قربانی ہے اور آج کا جو سارا جو ایونٹ ہوا ہے، یہ پنڈ سلطانی کے لیے ایک بہت بڑا فخر کا دن ہے، اور میں پھر سے دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں ان کے والد صاحب کو اور ان کی فیملی کو، اور سب سے بڑی سعادت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں یہ شہادت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج یہ تمام تقریباً 2000 افراد نے یہ جنازہ اور یہ فیونرل اٹینڈ کیا ہے، تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان حالات میں، ان قربانیوں کے باوجود اس عوام کا، پاکستانی عوام کا مرال بلند ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اور فخر ہے کہ ہماری عوام پاک فوج کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ عبدالمالک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آج جو بچہ جوان شہید ہوا ہے محمد شعیب،
वो इनका तालिब इल्म था इस्लामिक साइंस फाउंडेशन में, तो इनसे पूछते हैं वो कैसा स्टूडेंट था और ये इस मौका पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब, जिसका अभी अभी हमने नमाज जनाजा पढ़ा है, इस्लामिक साइंस फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल पिंड सुल्तानी में मेरा स्टूडेंट रहा है। अपने ज़माने तालिब इल्मी में वो एक बड़ा ताबेदार और होनहार शागिर्द था। उसके बाद वो पाकिस्तान आर्मी में चला गया और अल्लाह ताला ने उसे शहादत का रुतबा अनायत किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी शहादत का ये जज्बा और ये रुतबा अपने दरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उसके वालिदैन और उसके बाकी जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। मोहम्मद शुएब जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। सूबेदार मोहम्मद नसीम खान मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये भी उस नमाज जनाजे में शरीक थे मोहम्मद शुएब के, तो इनसे पूछते हैं कि ये इस मौका पर क्या जज्बात रखते हैं और क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबेदार मोहम्मद नसीम खान ऑफ पिंड सुल्तानी। सामीन, मैं मोहम्मद शुएब और इसके वालिद, इसकी वालदा और पूरे गांव और ज़िला अटक और बल्कि पाकिस्तान आर्मी को मैं सैल्यूट पेश करता हूं कि जो कि ऐसे जिन्होंने ऐसे बच्चे की ऐसी तरबियत की जिसने अपने मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये मेरे मोहल्ले का और मेरे इनके साथ बहुत मरासम है, इनके वालिद साहब के साथ। वो भी एक्स आर्मी के सूबेदार मेजर रैंक पे फायज थे, अब काफ़ी एजड हैं। उनके जज्बात अगर आदमी सुने तो जो है ना पता चलता है भाई वाकई कोई शख्सियत ने पाकिस्तान आर्मी को अपना कीमती वक़्त दिया। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो शायान शान हमारे पूरे इलाके ने और पिंड सुल्तानी ने प्रॉपर यंग जनरेशन ने, बूढ़ों ने, माँओं बहनों ने जो इस बच्चे की जब मैयत पिंड सुल्तानी की बस स्टॉप पे पहुँची तो वहाँ पे जो ऐसे जैसे कि शादी पे किसी दूल्हे को जो है ना दूल्हा बनाकर जो है ना उसे बारात के लिए ले जाया करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इससे भी बढ़ चढ़कर इतना शायान शान तरीके से इसकी अलविदाई हुई है, क्योंकि शहीद की मौत कौम की याद होती है। मैं ऐसे बच्चों को और ऐसी माँओं को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके अपनी कौम, अपने माँ बाप और अपने मुल्क पाकिस्तान आर्मी का नाम रोशन किया। मोहम्मद शुएब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मोहम्मद शुएब के मामू हैं रबनवाज साहब, तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका है, तो इनसे पूछते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी कैसी गुजरी और आज वो इस दुनिया से चला गया है तो उसकी कितनी कमी ये महसूस करते हैं और उस बच्चे के बारे में ये क्या कमेंट्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा खामोश तबा था और ख़ामोशी में तकरीबन इसकी ज़िंदगी गुजरी, साइड पे रहता, लेकिन जैसे होता है ना कि एक दरवेश किस्म का इंसान होता है, इस तरह का इसकी सोच मिजाज था। तो आज ये जनाजे में लोगों की जो शिरकत है ये बताती है कि इसके बारे में लोगों के तसुरात क्या हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात इसके दर्जात बुलंद करे। तो बात यह है जी कि यहाँ किसने रहना है, जो आया है उसे एक न एक दिन ज़रूर जाना है। तो अगर कोई बंदा अपने वतन के दिफा करते हुए और अपनी कौम की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दे तो इससे बड़ी बात क्या है। यकीनन ये खुशनसीबी की बात है और ये वैसे नहीं मिलती, ये यकीनन अता है अल्लाह की और उसके ख़ास करम से ये सारा कुछ मुमकिन हो सकता है। नायक मोहम्मद शुएब शहीद के बड़े भाई हैं मोहम्मद आरिफ, इनसे पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो कितनी कमी अपने भाई की महसूस करेंगे। कोई उनके यादगार वाक़या है तो ये हमें हमारे साथ शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब की कमी को कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते।
اس کی ہمیشہ سے یہی آرزو تھی کہ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرے، اور اس کی ہر دم نماز دعاؤں میں یہی شامل ہوتا تھا کہ اللہ مجھے ایسا موقع دے کہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کا درجات بلند فرمائے۔ آپ بڑے بھائی ہیں، وہ آپ سے چھوٹا تھا، کیسا وقت گزرا اس کے ساتھ؟ اس کی نیچر بڑی فرینڈلی تھی، مزاحیہ اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے والا، کیئرنگ، بہت سینسٹیو، بہت جس کو کہیں کہ بہت اچھی نیچر کا مالک تھا۔ نائک محمد شعیب کے چھوٹے بھائی ہیں محمد عاطف، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا ہے، اور کبھی انہوں نے یہ آرزو کی ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ تو اب الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، وہ جو رتبہ انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہمیشہ دست شفقت ان کا میرے سر پہ رہا ہے، اور بہت صابر میرا بھائی، اور اپنے وطن پہ انہوں نے جان قربان کی، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو؟ لڑائیاں تو بھائیوں میں ہوتی رہتی ہیں، میں چھوٹا تھا لیکن اکثر وہ باتیں منواتا تھا، تو انہوں نے ہمیشہ بڑے ہونے کا ثبوت دیا، ہمیشہ چھوٹا سمجھ کے مطلب اپنے جہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی یہی شاید باتیں انہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا، عظیم رتبہ دیا۔ شعیب شادی شدہ تھا؟ جی شادی شدہ تھی۔ اس کے کتنے بچے ہیں؟ اولاد نہیں ہے جی۔ اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گئے تھے جی۔ اور یہ بتا دیں کہ اس کی سروس کتنی ہو گئی تھی آرمی میں؟ سروس جی 17 سال ہو گئی تھی، 1 سال ان کا رہتا تھا، بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ محمد شعیب کے ماموں ہیں محمد سعید، ماموں اور پانجے کا رشتہ بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یادوں کے دریچے کھولتے ہیں کہ کیسا وقت گزرا ہے اور وہ کیسی شخصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شعیب بچپن سے ہی ذرا مزہ زیادہ کرتا تھا، اور بہت دلچسپ آدمی اور ہر دل عزیز آدمی تھا، اور ہمیشہ بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کی عزت کرنا، اور میں اکثر اس کو کہتا تھا کہ اس کی جتنی سروس ہے تقریباً ساری سروس اس کے ہارڈ ایریے میں گزری ہے۔ کبھی کس ایریے میں جو بھی ہارڈ ایریا، تقریباً 17 سال میں میکسیمم میرا 16 سال اس کا ہارڈ ایریا ہی اس میں ہوگا، اور یہی شاید اس کے اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت نصیب فرمائی کہ ایسی ہی ایریے میں جہاں سخت لڑائی اور اس طرح کی کیفیات ہوتی تھی وہیں پہ اس کی ڈیٹیلنگ بھی ہوئی۔ محمد شعیب 3 بھائی ہیں، آپ کے تینوں بھانجے ہیں، لیکن شعیب میں کوئی انفرادی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ جی ویسے تو تینوں میرے بیٹے بھانجے بہت اچھے ہیں، لیکن شعیب میں تھوڑا سا انفرادیت یہ تھی کہ وہ زیادہ مزہ کرتا تھا، اور بس زیادہ اس کی اور ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہوتی تھیں، اور شہادت کی اکثر اس کی وہ آرزو ہوتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور الحمدللہ یہ رتبہ اس کو ملا۔ ناظرین، آپ کو محمد شعیب کا نماز جنازہ بھی دکھایا ہے، تدفین بھی دکھائی ہے، اور پاک آرمی کی طرف سے جو سلامی پیش کی گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی ہے۔ ان کے بھائیوں سے گفتگو ہوئی ہے، ان کے دونوں ماموں صاحبان سے گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچائی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو پنڈ سلطانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔